बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट के दो फैसले निगरान हुकूमत के ख़िलाफ़ आए हैं और निगरान हुकूमत के बारे में अदालत ने कह दिया है इलेक्शन कमीशन से कि इख्तियारात से तजावुज़ पर निगरान काबीना को लगाम डालें। ये जो तमाशा शुरू किया गया है इसको अब ख़त्म होना चाहिए। और जो गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसले हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब हुकूमत थी उसके जो फ़ैसले थे उनको बहाल किया है और निगरान हुकूमत के फ़ैसलों को कलअदम करार दिया है, बल्कि तगड़े फैसले 134 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फ़ैसला है निगरान हुकूमत के ख़िलाफ़ और इसी तरह दर्जनों सफ़ात पर मुश्तमिल दूसरा फ़ैसला है अलग अलग केसेस में। उन दोनों की तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे उस्मान मिर्ज़ा अपील में। उस्मान मिर्ज़ा एक दरिंदे का जो केस था वो वीडियोस वायरल हुई थी और उसके बाद उनको सज़ा हुई थी, तो उसमें अपील भी खारिज कर दी है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने और जस्टिस मोहम्मद रुबाब ताहिर साहब ने। ये दोनों जो जजेज़ हैं ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि बड़े तगड़े फैसले इनकी जानिब से आ रहे हैं और तभी फिर इनके खिलाफ कंपेन भी की गई। बहरहाल वो डट के खड़े हैं और तगड़ा फैसला दिया है। और उस्मान मिर्ज़ा जो अपने आप को ये लोग बहुत ताकतवर समझते थे और ताकतवर होने की वजह से इनको लगता था कि खैर अदालतें इनको रिलीफ दे देंगी, लेकिन ऐसा ना हुआ और इनकी जो अपीलें हैं वो आज अदालत ने खारिज कर दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लड़का लड़की जिनसी तशद्दुद केस में मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्ज़ा समेत 5 मुजरमों की सज़ाओं के खिलाफ अपीलें खारिज करते हुए हुक्म सुनाया कि तमाम मुजरमों की उम्र कैद की सज़ाएँ बरकरार रहेंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने मुजरमों की अपीलों पर महफूज फैसला सुनाया। जस्टिस अरबाब हैं, सॉरी रुबाब नहीं। एडिशनल एंड सेशन जज अता रब्बानी ने इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में लड़के और लड़की पर तशद्दुद और उनकी गैर अखलाकी वीडियो बनाने पर उस्मान मिर्ज़ा, अताउर रहमान, इदरीस कयूम भट्ट, मुहिब बंगश और फरहान शहीन को उम्र कैद की सज़ा का हुक्म सुनाया था, जबकि 2 मुलज़मान को बरी किया था जिसे इस्लामाबाद में चैलेंज किया गया था। तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नीचे जो अदालत का फैसला था उसी को बरकरार रखते हुए अदालत ने कहा कि उनकी जो सज़ाएँ हैं उनको हर सूरत में बरकरार रखा जाए और उनको जो उम्र कैद है वो उनकी बरकरार रहेगी। और उन्होंने क्योंकि नाज़ेबा वीडियोस बनाई थी, तशद्दुद किया था, तो उस बुनियाद पर वो भुगतेंगे और अपनी ज़िंदगी का जो अच्छा खासा हिस्सा है, मोस्टली जो उनकी लाइफ है वो जेलों में गुजार के आएंगे। तो इंशाल्लाह कल कोई भी दरिंदा किसी मासूम की के साथ ज़्यादती नहीं करेगा या हिरासा नहीं करेगा, चूँकि इसमें हिरासमेंट थी, ज़्यादती नहीं थी, हिरासमेंट थी। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक वफाकी वज़ीर परवेज़ खट्टर की जानिब से पार्टी अरकान को जमात से अलहदगी की तरगीब दिलवाने के मामले पर शोकॉज़ नोटिस जारी कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एलामिया के मुताबिक परवेज़ खट्टर के खिलाफ पार्टी सतह पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है और मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने उन्हें इजहार वजूह का नोटिस जारी किया, शोकॉज़ नोटिस जारी किया है। इजहार वजूह के नोटिस में कहा गया है कि आप अरकान से रवाबित कायम करके जमात से अलहदगी इख्तियार करने पर उकसा रहे हैं, लिहाजा 7 दिन में इस तासुर के हवाले से अपना मुफस्सल जवाब जमा करवाएं। अलामिया में कहा गया कि जवाब तसल्ली बख्श ना हुआ या नोटिस के जवाब से गुरेज करने पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी और इस बुनियाद पर फिर कार्रवाई आगे चलेगी। आप जानते हैं कि बड़े दिनों से असद उमर खामोश थे, फिर वो एक्सपोज हो गए और समझ आ गई कि वो किस तरीके से गए थे। दूसरी जानिब मामला बना शाह महमूद कुरैशी का, उनके हवाले से भी चीज़ें अगले चंद दिनों में क्लियर हो जाएंगी। वो एक पैगाम लेकर इमरान खान के पास आए थे, उसके बाद दोबारा इमरान खान के पास नहीं आए और फिर उसके बाद ये परवेज़ खट्टर और ये सारे लोग एक्सपोज होंगे और इंशाअल्लाह लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन साहब और इस लेवल के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे। कल इमरान खान ने एक बड़ी दिलचस्प बात की है। सदारत दहशतगर्दी अदालत में जब उनसे पूछा गया कि आपका क्या बनेगा, आपकी तो टिकट कोई नहीं लेगा, तो इमरान खान ने कहा चले कोई नहीं टिकट लेगा, मैं भी वकीलों को टिकटें दूंगा। तो जैसे हर बार के रोज़ लोग जो हैं वो हर रोज़ इमरान खान के पास आते हैं, आज लाहौर बार एसोसिएशन ने जो वकला तहरीक थी उसके हवाले से जो फ़ाइनल लाहे अमल है 11:30 बजे इजलास तलब किया हुआ है और आज वकला तहरीक के हवाले से रैलियों के आगाज़ का ऐलान किया जाएगा। दूसरी जानिब काजी फायज़ साहब पर इतराज़ उठा रहे हैं वो लोग जो कल तक कहते थे कि काजी फायज़ को बेंच में शामिल नहीं किया जाता और आज जब उस बेंच में शामिल किया गया चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की जानिब से, इस पर अब पेट में मरोड़ उठने लग गए हैं उन लोगों के। उसकी वजह यह है
کہ جب 21ویں اور جو 19ویں ترمیم تھی اور جس میں جو آرمی عدالتوں کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی تھیں، بیسیکلی ان کو چیلنج کیا گیا، ان ترامیم کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ آرمی عدالتوں کے قیام کے لیے جو ترامیم کی گئی ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ فل کورٹ بینچ اس وقت چیف جسٹس ناصر الملک صاحب تھے میرے خیال میں، انہوں نے ایک فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا۔ اس میں 6 ججز نے اختلاف کیا تھا، اور اس میں ایک جو سابق چیف جسٹس ہیں جواد اسخواجہ، جو اب درخواست گزار ہیں، جواد اسخواجہ صاحب نے اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے اور پھر باقی ججز نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ اب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا تو فیصلہ پہلے دن سے ہی تھا، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں، اس وجہ سے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو کسی بھی صورت میں اس سارے معاملے میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اس معاملے میں بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے۔ اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ ان کا جو چونکہ فیصلہ ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے مائنڈ ڈسکلوز کیا ہوا ہے، اس وجہ سے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو اس بینچ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن قاضی فیض عیسیٰ صاحب بینچ میں بیٹھیں گے اور جو آئین اور قانون کے مطابق چیزیں ہوں گی وہ سامنے آئیں گی۔ میں نے آپ کو کہا تھا یہ عمر عطا بندیال کا ایک سرپرائز ہے کہ آپ نے 2.5 مہینے پہلے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو اپوائنٹ کیا، اور اب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ہاتھ ہی آپ کے سارے معاملات آ گئے، اور آج کا جو دن ہے وہ بہت اہم ہے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب نے 134 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ یہ وہ محفوظ فیصلہ تھا۔ نگران حکومت پنجاب نے پنجاب میں کوئی 10,000 ایکڑ کے قریب ایگریکلچر فارمنگ کے لیے ایک زمین دی تھی آرمی کو، پاک فوج کو۔ اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اور چیلنج کرنے والے تھے پبلک انٹرسٹ لا ایسوسی ایشن آف پاکستان ورسز فیڈریشن آف پاکستان۔ یہ ریٹ پٹیشن نمبر تھی 20906۔ اس میں جو ہے وہ احمد رافع عالم صاحب تھے، فہد ملک صاحب تھے، زہیب بدر صاحب تھے، اور یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے ریپرزینٹ کیا تھا کس کو؟ انہوں نے ریپرزینٹ کیا تھا درخواست گزار کو۔ اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو سارا معاملہ ہے اس میں کسی بھی صورت میں جو نگران حکومت ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ پہلی بات اس میں یہ کہی گئی تھی کہ نگران حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے، اور دوسری بات اس میں یہ کہی گئی تھی کہ جو پاک فوج ہے ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کام ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ 134 صفحات پر مشتمل کل یہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے عابد حسین چٹھا صاحب نے۔ انہوں نے درخواست کو الاؤ کرتے ہوئے کہا کہ دی امپیوگنڈ ٹرانزیکشن کنسسٹنگ آف دی ڈیسیژن ٹیکن اینڈ اپروول اکاؤنٹ ٹو دی نیو ایس او سیز، کہ جو 14/10/2022 کو چوتھی جو میٹنگ تھی کیئر ٹیکر کیبنٹ کی، ایجنڈا نمبر 3 تھا ڈیٹڈ 9/2/2023، اس میں جو نوٹیفیکیشن 20/2/2023 جاری ہوا تھا، سیکشن 10 آف کولونائزیشن ایکٹ 7th میٹنگ آف کیئر ٹیکر کیبنٹ ایجنڈا نمبر 3 ڈیٹڈ 25/2/2023، اور اسی طریقے سے ڈیٹڈ 8/3/2023 کا جو نوٹیفیکیشن تھا، اور سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹس انکلوڈنگ دی سینکشن اور ٹرانسفر آف اسٹیٹ لینڈ ان فیور آف دی پاکستان آرمی آر ڈکلیئرڈ unlawful and of no legal effect and are set aside، کہ وہ تمام نوٹیفیکیشنز اور اس طریقے سے جو لیز پر بیسیکلی لیز پر جائیداد دی جا رہی تھی زرعی زمین، تو اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ غیر قانونی ہے اور اس کو سیٹ اسائڈ کیا جاتا ہے۔ دوسری جو اس میں اٹ از ڈکلیئر دیٹ دی کیئر ٹیکر گورنمنٹ لیکس کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل مینڈیٹ to take any decision regarding CAF initiative and policy in any manner whatsoever in terms of section 230 of the Election Act کا جو نگران حکومت ہے اس کے پاس کوئی ایسا آئینی اختیار نہیں ہے، قانونی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں انٹرفیئر کرے یا اس طرح کے معاملات میں کوئی پالیسی بنائے۔ ان کا کام صرف انتخابات کروانا ہوتا ہے، دیٹس اٹ، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ اٹ از ڈائریکٹڈ دیٹ فیوچر الیکٹڈ گورنمنٹ میں ریزیوم دا CF initiative after the stage of its conditional approval by the previous elected cabinet in its 51 meeting dated 28/2/2022، کہ جو 28/2/2022 میں PTI کی پنجاب حکومت نے یہ انیشیٹو شروع کیا تھا، تو جو نئی الیکٹڈ حکومت آئے گی وہ اس کو وہیں سے شروع کر سکتی ہے، اور اگر وہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں تو وہ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ It is declares that the armed forces including Pakistan Army or its subordinate or attached departments official lacks constitutional and legal mandate to indulge and participate in CF initiative and policy in terms of Article 245 of the Constitution۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اب اگلی کابینہ جو آئے گی وہ بھلے اپروول کر بھی دے، تو جو اگلا پیراگراف لکھ دیا
کہ جو ہماری پاک فوج ہے یا پاک آرمی ہے وہ آرٹیکل 245 کے تحت ان کی جو آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں جو لیز کے معاملات میں یا جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کی جو فارمنگ کے لیے وہ اپنے آپ کو اس میں کھپائیں یا اپنی جو انرجیز ہیں وہ اس میں لگائیں. یہ ان کا کام نہیں ہے آئینی اور قانونی طور پر, اور ان کا جو کام ہے وہ بہتر انداز میں پہلے بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور جاری رکھیں. It is stated that office shall transmit certified copy of this judgment to the federal government through Secretary, Cabinet Division, Secretary, Ministry of Defense, the Chairman, Joint Chief of Staff Committee, the Chief of Army Staff, the Chief of the Naval Staff, the Chief of the Air Staff. It is expected that the FOP, in concert with the aforementioned officers, will evaluate all activities and projects of the armed officer and, if required, take appropriate and necessary remedies. کہ انہوں نے کہا کہ بھئی تمام کو بھیج دیتے ہیں اور وہ دیکھیں کہ جو وہ کام کر رہے ہیں, جو ہمارے آرمی ادارے مختلف طرح کس طرح کے جو کام کر رہے ہیں ان کو دیکھیں کہ کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. اور یہ 134 صفحات پر مشتمل اس کو اپرووڈ فار رپورٹنگ کیا گیا ہے اور اس کو فیصلہ جاری کیا ہے جسٹس عابد چٹھا صاحب نے. اور یہ اتنا تگڑا فیصلہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ انٹرم جو فیصلہ تھا جس میں سٹے آرڈر جاری کیا گیا تھا اس کو نگران حکومت نے چیلنج کر دیا تھا, اور اب اس چیلنج کے بعد اب یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے تو یہ اگلے آنے والے دن بتائیں گے. دوسری جانب جو گجرات ڈویژن بنایا گیا تھا اور تحصیلات بنائی گئی تھیں اس پر جسٹس شاہد کریم صاحب نے پرویز الہی کے دور میں 4 اضلاع اور ڈویژن جو بنایا گیا تھا اس میں اخلاق چٹھا لوگوں کی درخواستیں تھیں. جسٹس شاہد کریم صاحب نے نگران حکومت کی جانب سے جو فیصلہ تھا, اور وہ فیصلہ کیا تھا کہ نگران حکومت نے پرویز الہی کابینہ کے جو فیصلے تھے ان کو کالعدم قرار دے دیا تھا اور معطل کر دیا تھا نئے اضلاع اور نئے ڈویژنز کا. اس پر جسٹس شاہد کریم صاحب نے تحریری فیصلہ جاری کیا ہے, انہوں نے کالعدم قرار دے دیا تھا نگران حکومت کا وہ سیٹ اپ. اب ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو کام ہے آرگنائز اینڈ کنڈکٹ دی الیکشن اینڈ ٹو میک سچ ارینجمنٹس. اچھا, پوری یہ 7 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے, یہ میں آپ کو پڑھ کے نہیں سناؤں گا چونکہ ٹائم ہمارا پورا ہو گیا ہے. اس کا میں آپ کو جو کرکس میں نے لکھا ہے وہ صرف میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آنریبل جو لاہور ہائی کورٹ ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نگران حکومتی کارکردگی پر نظر رکھتا ہے. یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. شفاف انتخابات کے لیے ادارے اور نگران حکومت معاونت کے پابند ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن اختیارات سے تجاوز پر نگران کابینہ کو لگام ڈالے, اور چونکہ ان کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ الیکٹڈ حکومت کے فیصلوں کو کیسے معطل کر سکتے ہیں یا کالعدم کر سکتے ہیں, یہ ان کا کام ہی نہیں تھا. جو ان کا کام نہیں تھا وہ کیسے کر رہے ہیں, بڑے سخت سوالات اٹھائے. عدالت نے کہا کہ نگران حکومت صرف روزمرہ معاملات چلا سکتی ہے, آئین قانون منتخب حکومت کے طور پر معاملات چلانے کی اجازت انہیں نہیں دیتا. نگران حکومت مختصر مدت کے لیے انتخاب کرانے کے لیے بنائی جاتی ہے. بڑی تعداد میں کیسز کانہ اختیارات کے غلط استعمال کو ظاہر کرتا ہے. عدالت نے پنجاب کے نئے ڈویژن اضلاع تحصیلوں کے خاتمے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا, اور جسٹس شاہد کریم صاحب نے کہا کہ یہ ان کا کام صرف روزمرہ کے معاملات چلانا ہے. آئین اور قانون نگران حکومت کو منتخب حکومت کے طور پر معاملات چلانے کی اجازت نہیں دیتا. ان کا کام صرف انتخابات کروانا تھا. یہ کس چکر میں پڑ گئے؟ الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ کی ذمہ داری تھی, آپ کے انڈر ہوتی ہے نگران حکومت, آپ ان کو کوئی عقل دیں کہ بھئی آپ انتخابات کروانے آئے تھے کہ آپ یہاں پر پالیسی بنانے بیٹھ گئے ہیں. عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن اختیارات سے تجاوز پر نگران حکومت کو لگام دے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.